کی ہے اور اغوا کرنے کے بعد ان کو پورے مطلب شہر میں گھمانے کے بعد جو ان کے پاس کرپٹو کرنسی تھی ڈیجیٹل والیٹ سے وہ سب ان سے لاکھوں ڈالر روپے جو ہے وہ ٹرانسفر کیے ہیں. کہاں تک کیس پہنچا ہے کیونکہ اس واقعے کو تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ متاثرہ شہری جان شیر خان موجود ہیں, کرپٹو ٹریڈر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, اور اب ان سے اسی حوالے سے جانتے ہیں کہ پولیس کی اس میں کیا عام پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے. واقعہ افسوسناک ہے, کیا کہیں گے, ایک ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے. جی ابھی تک تو کوئی پیش رفت نہیں ہے، نہ پولیس کی طرف سے نہ کسی اور ادارے کی طرف سے. رپورٹ میں نے کروا دی تھی، ایف آئی آر بھی ان کی کٹ گئی تھی، میڈیکل وغیرہ وہ بھی میں نے کروا کے دے دیا تھا، لیکن تاحال ابھی تک کوئی کسی قسم کی اپڈیٹ نہیں ہے. اور جیسے نظام ایک چلتا آ رہا ہے اور اسی طریقے سے پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ جی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ کچھ ہونے والا ہے. اچھا, واقعے کے حوالے سے مجھے آگاہ کریں کہ واقعہ کیا ہوا تھا, کہاں سے آپ کو انہوں نے اغوا کیا تھا, کہاں گھمایا, کس ٹائم پہ انہوں نے آپ کو ڈراپ کیا ہے. یہ واقعہ جی 16 تاریخ کا ہے، 15 اور 16 کی رات کا. تو 15 کو تقریباً رات کو ہم ایک میٹنگ سے آئے ہیں ملیر سے، اور ہم ادھر جو ہے جوہر سٹنگ کیا کرتے تھے، ادھر ہی آ کے ہم لوگ نارمل بیٹھا کرتے تھے. تو اس دن بھی اسی طرح 15 کی رات کو 11 بجے تک ہم یہاں آ کے بیٹھے، اور پھر آگے 16 کنورٹ ہو گئی. 16 کی رات کو تقریباً 1:30 بجے یہاں سے اٹھے ہم اور واپس اپنے گھر جانے لگے. تو مجھے ایک اپنی بائک کھینچنی تھی ادھر کامران چرنگی سے، تو بس اس کے لیے وہاں گئے ہیں. تب بھی یہ ہمیں پیچھے فالو کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جوہر چرنگی سے ہی ہمارے پیچھے تھے، ریکی کر رہے تھے، فالو کر رہے تھے. میرے ساتھ میرے کزن تھے. بس ہم نے بائک کھینچی ہے، اس کے بعد وہ آگے کانٹیننٹل بیکری کی طرف، گلشن کی طرف روانہ ہو گیا. میں بلاک 14 کی طرف آ گیا. تو 200-250 میٹر آگے جا کے انہوں نے مجھے وہاں پہ چیس کیا، میری یعنی بائک کو بالکل انہوں نے آگے سے جو ہے نا وے بلاک کیا. تو میں وہاں پہ بائک چھوڑ کے بھاگا ہوں. تو لیکن پیچھے سے پھر انہوں نے گن شاٹ کیا، فائر کیا ہوا میں نا، اس کی وجہ سے میں رک گیا. پھر یہ رائفلز لے کے آگے آئے ہیں. تو میں نے کہا شاید مے بی ایک موبائل سنیچر وغیرہ ہے. تو میں نے کہا جو چاہیے لے لو. تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں جو ہے نا تم چاہیے ہو، ساتھ چلو گے. بس وہ مومنٹ تھا، مجھے ریئلائز ہوا. میں نے کہا آج شاید میرا نمبر آیا، کیونکہ مجھ سے پہلے 3-4 یہ واقعات ہو چکے ہیں. تو بس مجھے یہاں کا کلچر نہیں پتہ تھا کہ سکون سے بیٹھ جائیں. تو پیسے تو جا ہی رہے ہیں لیکن چوٹ نہیں لگے گی. لیکن میں نے ان کے ساتھ ریزسٹ کیا، فائٹ ہوئی میری وہاں پہ ان کے ساتھ. تو اس کے رزلٹ میں مجھے چوٹ وغیرہ بھی لگی ہے، یہ ساری نوز بھی میری فریکچر ہوئی ہے، ہاتھ بھی. تو ایٹ دا اینڈ پھر میں نے بھاگنے کی کوشش کی، تو پھر انہوں نے رائفل لوڈ کی ہے اور کہا کہ جی اب بھاگے تو اب فائر کر دیں گے، لاسٹ چانس ہے. تو پھر میں ان کے ساتھ وہاں پہ سرنڈر کیا. میں پھر بیٹھ گیا گاڑی میں. ادھر بھی انہوں نے مارا پیٹا. تو کون لوگ ہیں یہ ادارے خود انویسٹیگیٹ کریں گے. پھر اس کے بعد 40 منٹ ڈرائیو کے بعد یہ مجھے ایک گھر میں لے کے گئے ہیں. وہاں میرے فنگر پرنٹس وغیرہ لیے. وہاں بھی ان کی ڈیفرنٹ ڈیمانڈس تھی کہ $1 ملین پورا کر کے دیں. 6 لاکھ تقریباً یہ میرے اکاؤنٹ سے نکال چکے تھے. باقی یہ بول رہے تھے کہ جی 3.5-4 لاکھ اور پورا کر کے دیں. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے میں نہیں کر سکتا تھا. پھر مجھے کہا اپنی کمیونٹی سے لے کے دو. میں نے کہا وہ بھی ٹائم لگ جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ جی چلیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کوئی نیکسٹ نیم دیں آپ کے بعد جس کو پکڑا جائے اس سے پیسے لیے جائیں. کم از کم بھی اس کے پاس $3-4 لاکھ ہونے چاہیے. اس طرح کے نام ہمیں دیتے جائیں، 30% ہم آپ کو دیتے جائیں گے. آپ کا 3-4 کیسز میں آپ کا سارا لاس ریکور ہو جائے گا، اور پارٹنر بن کے چلیں، امریکہ جائیں، آسٹریلیا جائیں، یہاں کیوں اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی اٹس اے ڈیل. تو انہوں نے کہا 2 دن اگر آپ کچھ نہیں کریں گے، نہائے دھوئیں سو جائیں، کوئی رپورٹ نہ کریں، تو ہم پارٹنر ہیں، ہم اپنی شکلوں کے ساتھ آئیں گے آپ کے سامنے. تو پھر خیر مجھے جا کے ظاہر سی بات ہے اس بندے کو بھی آگاہ کرنا تھا جس کا میں نام دے کے آیا تھا. پھر مجھے ادھر تھانہ جوہر میں آ کے درخواست دینی تھی. ادھر بھی میں نے بتایا کہ جی اس طرح سے انہوں نے ڈیل کی، آفر کی تھی. یہ سب سین تھا. بس اس کے بعد پھر اب دیکھیں پولیس کب جا کے ایکٹیو ہوتی ہے، حرکت میں آتی ہے، اپنا کام کرتی ہے نہیں کرتی، یا آپ کو اور مجھے اب آنے والے ٹائم میں ہی پتہ چلے گا. یہ اسی طرح ہی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور کیس دب جاتا ہے یا اس کا کچھ ہوتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے سی ایم صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے، کہ اس کا نوٹس لیں، یہ چین ادھر رک جائے. نہیں تو بڑا ایزی ہو گیا ان کے لیے، کیونکہ ہم فیمس آلریڈی ہوتے ہیں تو ہمیں ٹارگٹ کرنا،
ہمارا جو ہے وہ نمبر ایک لینا اور اس کے بعد لوکیشن نکالنا اور اٹھا لینا اسی طریقے سے، تو بڑا ایزی ہے۔ اور اب بیٹھ کے باہر کے لوگ تجزیہ کرتے ہیں جی بائک پہ کیوں گھوم رہا تھا اتنے پیسے رکھ کے، تو دیکھیں اپنے آپ کو سمپل رکھنا پڑتا ہے، آپ گارڈز وغیرہ یہ چیزیں نہیں رکھ سکتے، یہ تو پھر لوگوں کو اور زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں نا۔ پھر اس کے بعد جی بائک پہ کیوں گھوم رہا تھا، گاڑی پہ کیوں نہیں تھا، میں گاڑی پہ بھی ہوتا تب بھی اس دن میرا نمبر آیا تھا، میرے ساتھ گارڈ ہوتے تو یہ پولیس مقابلہ بنا دیا جاتا۔ میں بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ اب ادارے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو یہ کچھ بھی رنگ دیا جا سکتا تھا، میرے پاس پرسنل جو ہے ویپن ہوتا تو بھی چیزیں خراب ہوتی، تو اس وقت سمجھداری یہی تھی کہ چپ کر کے ان کے ساتھ جایا جائے، کوئی مقابلہ اس طرح کا نہ کیا جائے، نہیں تو کوئی بھی رنگ دیا جا سکتا تھا اس کو۔ میں اگر کم پیسوں والا موبائل لے کے جاتا تب یہ پھر گن پوائنٹ پہ مجھ سے گھر سے منگواتے، مینز اس دن مجھے بالکل زیرو کرنا تھا، وہ مشن تھا کسی بھی حال میں کرنا تھا انہوں نے۔ تو کوئی کہے کہ جناب کم پیسے لے جاتے، اتنے سارے اکٹھے کیوں رکھے ہوئے تھے، دونوں موبائل کیوں تھے، تو بس اس دن میرا نمبر آیا تھا، اگر موبائل نہ ہوتے تو وہ گھر سے آتے گن پوائنٹ پہ۔ اچھا، کتنے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں ٹوٹل؟ میرے پاس سے 6 لاکھ پلس انہوں نے ٹرانسفر کیا ڈالرز میں۔ ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ جو متاثرہ شہری ہیں ان کا ہاتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس وقت یہ کنڈیشن ہوئی ہے ان کی جب یہ انسسٹ کر رہے تھے ان کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا تھا، مگر اس پہ جب اس کے باوجود یہ بھاگے وہاں سے تو اس پہ ملزمان کی جانب سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے، جس پہ انہوں نے بہتر یہی سمجھا جان چھیڑنے کے وہیں رک جائیں، مگر اس میں افسوس کا مقام یہ ہے اب تک جس طرح میں نے بتایا کہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا مگر پولیس کی جانب سے کوئی اہم پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے، اور اسی حوالے سے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پولیس کی اہم پیش رفت کے بعد ایف آئی اے میں ان کا کیس جو ہے وہ این سی سی آئی میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ تاہم ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس حوالے سے ان کی اہم اپیل جو ہے وہ بھی آرمی چیف سے بھی ہے، سی ایم سندھ سے بھی ہے، حکومت سندھ سے بھی ہے کہ فوری طور پہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ جی